بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک عظیم صوفی کی داستان۔ حضرت میاں میر کا شمار برصغیر پاک و ہند کے عظیم صوفیاء میں ہوتا ہے۔ آپ کی زندگی زہد و تقوی، علم و عرفان اور خدمت خلق کا ایک بے مثال نمونہ تھی۔ آپ کی ولادت سن 1550 کے قریب سیالکوٹ کے ایک معزز اور دیندار گھرانے میں ہوئی۔ آپ کا اصل نام میر محمد تھا، لیکن عقیدت مندوں نے محبت سے میاں میر کہنا شروع کیا اور یہی نام مشہور ہوا۔ ابتدائی زندگی اور تعلیم۔ حضرت میاں میر نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد کے زیر سایہ حاصل کی، جو خود ایک نیک اور پرہیزگار شخصیت تھے۔ قرآن کریم حفظ کرنے کے بعد آپ نے علوم دنیا میں مہارت حاصل کی۔ آپ کی طبیعت بچپن ہی سے دنیاوی چمکدم سے بے نیاز اور ذکر الہی کی طرف مائل تھی۔ آپ کے والدین نے آپ کی دینی اور اخلاقی تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ آپ کی والدہ ایک عبادت گزار خاتون تھیں، جنہوں نے آپ کے دل میں اللہ کی محبت اور خدمت خلق کا جذبہ پیدا کیا۔ کم عمری ہی سے آپ میں عاجزی اور انکساری نمایاں تھی، جس کی وجہ سے لوگ آپ سے محبت کرتے تھے۔ روحانی سفر کا آغاز۔ آپ نے کم عمری ہی میں صوفیاء کی صحبت اختیار کی اور روحانی علوم میں دسترس حاصل کی۔ اپنی روحانی پیاس بجھانے کے لیے آپ مختلف صوفی بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بالآخر آپ حضرت شاہ عبد القدوس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ حضرت شاہ زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے اور سلسلہ قادریہ میں شامل ہو گئے۔ یہاں سے آپ نے اپنے مرشد کی رہنمائی میں ریاضت و مجاہدہ کیا اور اپنی روحانی تربیت مکمل کی۔ لاہور میں قیام۔ حضرت میاں میر نے لاہور کو اپنی دعوت و تبلیغ کا مرکز بنایا۔ آپ کا حجہ لاہور کے قریب باغبان پورہ میں واقع تھا، جو آج بھی آپ کے عقیدت مندوں کے لیے زیارت گاہ ہے۔ آپ نے لاہور میں قیام کے دوران علم و عرفان کی شمع روشن کی اور ہزاروں افراد کو راہ حق دکھائی۔ آپ کے پاس مختلف علاقوں سے لوگ اپنی مشکلات لے کر آتے اور آپ ان کی رہنمائی فرماتے۔ آپ کے مواعظ میں حکمت اور دل کو چھو لینے والی سادگی ہوتی تھی۔ سکھ حکمرانوں کے ساتھ تعلقات۔ حضرت میاں میر کی شخصیت کا کمال یہ تھا کہ آپ ہر مذہب کے لوگوں کے لیے محبت اور ہمدردی کا مظہر تھے۔ مشہور ہے کہ سکھ مذہب کے 5ویں گرو ارجن دیو جی نے آپ کو گرو گرنتھ صاحب کے افتتاح کے موقع پر مدعو کیا۔ آپ نے ان کی دعوت قبول کی اور اس تقریب میں شرکت کی۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کی تعلیمات کا ظاہرہ مذہبی اور سماجی تفریق سے بالاتر تھا۔ آپ نے گرو ارجن دیو کو ہمیشہ انصاف اور محبت کا درس دیا۔ سکھ برادری آج بھی حضرت میاں میر کی انسانیت نوازی کو یاد کرتی ہے۔ یہ تعلقات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ آپ کا مشن انسانیت کو قریب لانا اور محبت کے پیغام کو عام کرنا تھا۔ خدمت خلق۔ حضرت میاں میر کی زندگی خدمت خلق کا ایک عظیم نمونہ تھی۔ آپ نے ہمیشہ غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کی مدد کی اور ان کی ضروریات کو پورا کیا۔ آپ کی درویشی اور عاجزی کا یہ عالم تھا کہ آپ نے کبھی کسی حکمران سے کوئی انعام یا تحفہ قبول نہیں کیا۔ آپ نے لوگوں کو سکھایا کہ حقیقی دولت اللہ کی رضا ہے اور دنیاوی مال و دولت عارضی ہے۔ کرامات۔ آپ کی کرامات کا ذکر آج بھی لوگوں کے دلوں میں تازہ ہے۔ ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک بازار ایک غریب عورت آپ کے پاس روٹی کے چند ٹکڑے لے کر آئی اور کہا کہ میرے پاس یہی ہے، اسے قبول کر لیں۔ آپ نے خوشی سے وہ تحفہ قبول کیا اور اس عورت کو دعا دی، جس کے بعد اس کی حالت بدل گئی اور وہ خوشحال ہو گئی۔
ایک اور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بار خشک سالی کے دوران لوگوں نے آپ سے دعا کی درخواست کی۔ آپ نے اللہ کے حضور دعا کی اور اسی دن بارش ہونے لگی، جس سے لوگ خوشحال ہو گئے۔ وصال حضرت میاں میر نے سن 1635 میں وفات پائی۔ آپ کا مزار لاہور میں واقع ہے، جو آج بھی عقیدت مندوں کے لیے روحانی سکون کا مرکز ہے۔ ہر سال ہزاروں لوگ آپ کے مزار پر حاضری دیتے ہیں اور آپ کے فیض سے مستفید ہوتے ہیں۔ آپ کے مزار کی زیارت سے لوگوں کو دل سکون پاتے ہیں اور ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تعلیمات کا خلاصہ۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کا نچوڑ اللہ کی محبت، انسانیت کی خدمت اور دنیاوی لذتوں سے بے رغبتی ہے۔ آپ نے اپنی زندگی اس اصول پر گزاری کہ دین اور دنیا کے درمیان توازن قائم رکھا جائے اور ہر انسان کی عزت کی جائے۔ آپ نے اپنے پیروکاروں کو اخلاص، صبر اور عاجزی کی تعلیم دی۔ حضرت میاں میر کی زندگی ہم سب کے لیے ایک مثال ہے۔ آپ کی تعلیمات آج بھی ہماری رہنمائی کرتی ہیں اور ہمیں محبت، امن اور بھائی چارے کا درس دیتی ہیں۔ آپ کے افکار برصغیر کی تاریخ میں محبت اور انسانیت کی مشعل راہ ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری اسٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔